السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ونافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا سبحان الله عما يشركون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليه وأنا التواب الرحيم۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا ہو، جو اللہ پوری کائنات کا مالک، خالق، داتا، لجپال، دستگیر، علی کل شیء قدیر ہے، جس اللہ رحیم و کریم نے انسانوں کی رہنمائی اور بہتری کے لیے اس دنیا میں نبی، پیغمبر اور رسول مبعوث فرمائے، خصوصاً پیغمبر رب ارض و سما، سید المرسلین، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کے اوپر لا تعداد درود و سلام کی بارش ہو۔ میرے بیٹوں اور میرے پیارے بھائیوں، میں آپ لوگوں کا بہت زیادہ مشکور ہوں، بالخصوص فضیلت الشیخ محترم استاد القرہ قاری عبدالقیوم حفظہ اللہ تعالی اور ان کے بیٹے اور آپ کے ادارے کے تمام استاد اور آپ سب کا، کہ جنہوں نے مجھے عزت بخشی، منبر رسول پر بیٹھنے کے لیے ہماری حوصلہ افزائی کی۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ جو کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں، مجھے حق سچ بیان کرنے کی، اس کے بعد مجھے اور آپ کو اور جہاں تک آواز جا رہی ہے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ یہ مومنوں کے لیے بہت خاص اور عظیم مہینہ ہے۔ ہر گناہگار کے لیے ایک ورکشاپ کی حیثیت سے ہے، ٹریننگ سینٹر ہے۔ پورے سال کے انسان جو گناہ کرتا ہے، ان کی صفائی کے لیے اللہ اس مہینے کو اپنے بندوں پر بھیجتے ہیں، تاکہ میرے بندے سے پورے سال کی کمیاں، کوتاہیاں، نافرمانیاں، بغاوتیں، سرکشیاں جو ہوئی ہیں، وہ اللہ کے حضور آ کر بخشش مانگ لے، اللہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ انسان، آدم کا بیٹا جو ہے، یہ خطا کار ہے۔ سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو گناہ کر کے، برائی کر کے اس پر پچھتاوے، ندامت کرے، پھر اللہ کو منائے، اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرے، وہ بہترین خطا کار ہے۔ اور جب انسان گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے، اللہ بہت راضی ہوتے ہیں۔ اللہ اپنے فرشتوں سے یہ کہتے ہیں کہ میرے فرشتوں دیکھو، اس نے جرم کیا، اس نے گناہ کیا،
مگر اب یہ مجھ سے استغفار کر رہا ہے، مجھ سے معافی مانگتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اس بات کی اس کو خبر ہے کہ کوئی اوپر نگران بیٹھا ہے جو اس کو دیکھ رہا ہے۔ اب میرے فرشتوں تم اس بات کے گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کائنات میں لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ کی وحدانیت اور اپنی نبوت کا اعلان کیا، اس سے پہلے سارے ہی گناہ گار لوگ تھے، کسی شخص کو ایمان کا نہیں پتہ تھا، نہ کوئی اللہ کو جانتا تھا نہ اس کے رسول کو جانتا تھا۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، سراج منیر بنا کر بھیجا۔ پھر اللہ نے اس سورج کو اتنا چمکایا کہ لوگوں کے جو ظلمت کے اندھیرے تھے اللہ نے اس سورج کی وجہ سے سارے ختم کر دیے، اور وہ لوگ گناہ گاروں کی پہلی لسٹ میں شامل تھے۔ ان کو دین کا پتہ ہی نہیں تھا، اسلام کا پتہ ہی نہیں تھا، کوئی پہچان کروانے والا ہی نہیں تھا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آ کے دین کی پہچان کروائی، اللہ کی پہچان کروائی، ڈرایا لوگوں کو اللہ سے کہ لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ، اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگ لو، تمہیں اللہ بخش دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، ایک بستی میں ایک بہت گناہ گار انسان رہتا ہے، بستی والے بہت تنگ ہیں اس سے، اس کے گناہوں کی وجہ سے اتنے بیزار ہیں کہ ان لوگوں نے اس بندے کو اپنی بستی سے باہر نکال دیا۔ وہ بندہ جنگل بیابان میں چلا گیا، کوئی اس کے ساتھی نہیں ہے، نہ کوئی اس کی بات کو سننے والا نہ کوئی اس سے بات کرنے والا، جنگل بیابان اور تنہا اکیلا ہے وہاں پر۔ جو سامان اس کے پاس کھانے پینے کا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، نہ اس کے پاس پانی ہے نہ کوئی کھانے کے لیے چیز ہے، شدت کی بھوک لگی ہے اس کو، تڑپ رہا ہے جنگل میں۔ اب یہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے، اللہ کے سامنے آرزو کرتا ہے کہ اے میرے اللہ، بستی والوں نے مجھے گناہگار سمجھ کر مجھے بستی سے نکال دیا، میرا بائیکاٹ کر دیا کہ میں بہت گناہگار ہوں اس وجہ سے، مگر اللہ میں ہوں گناہگار مگر ہوں تو تیرا بندہ، تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، اللہ تو مجھے معاف کر دے، میرے حال پہ رحمت کر دے، میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس بندے نے اللہ سے دعا کی، اللہ رب العالمین نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ قریب تھا وہ کھانا پینا نہ کھانے کی وجہ سے، یا اس کا وقت پورا ہو گیا، اس پر موت آ گئی۔ اب یہ مرنے سے پہلے اس نے اللہ سے استغفار کر لیا، اللہ سے توبہ کر لی، اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اب ہوا کیا؟ یہ جنگل میں اکیلی اس کی لاش پڑی ہے، کوئی دنیا کا شخص نہیں ہے وہاں پہ۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، اعلان کر دو اپنی قوم، قبیلے، برادری میں کہ اللہ کا ایک دوست فوت ہوا ہے فلاں جنگل میں، تم وہاں سب پہنچو جنازہ پڑھنے کے لیے اس کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں اعلان کر دیا کہ اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے، کوئی اللہ کا دوست فوت ہو گیا ہے، فلاں جنگل میں اس کی میت پڑی ہے، جنازے کے لیے سب پہنچو وہاں پر۔ جب وہاں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر گئے تو کیا دیکھا؟ یہ وہی شخص ہے جس کو اپنی بستی سے انہوں نے دھتکار دیا تھا، جنہوں نے اپنی بستی سے اس کو نکال دیا گناہوں کی وجہ سے۔ سب لوگ حیران اور پریشان ہو گئے کہ یہ تو اتنا گناہگار بندہ تھا،
اللہ کا دوست کیسے بن گیا؟ ساری قوم موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرتی ہے، اے اللہ کے نبی موسیٰ پیغمبر، یہ بتائیے یہ تو وہی دتکارا ہوا شخص ہے، اب اللہ نے آپ کو پیغام دیا ہے، اس کا جنازہ پڑھو، اس میں راز کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سے سوال ہوا، اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، اللہ یہ میری قوم پوچھتی ہے کیا ہوا؟ یہ کہا واقعی تم صحیح کہتے ہو، یہ گناہ گار ہی تھا، مگر جب یہ تنہا جنگل میں تھا، اس کا کوئی ساتھی نہیں، جن لوگوں کے ساتھ اچھائیاں اور برائیاں کرتا تھا، اب انہوں نے ان کو ٹھکرا دیا، اب ایک ہی سہارا تھا اس کا، وہ میں تھا، اس نے مجھے پکارا، تو میں تو بہت رحیم ہوں، میں تو بڑا کریم ہوں، اس نے مجھ سے گناہوں کی معافی مانگی، اے میرے موسیٰ پیغمبر میں نے اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اب اس کا جنازہ ہوا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ گناہ گار ہی ہے، خطاؤں کا پتلا ہے، مگر اللہ نے اپنی رحمت کے دروازے بھی کھولے ہوئے ہیں۔ حجاج بن یوسف بہت بڑا حکمران گزرا ہے، اس نے صحابہ کو بھی شہید کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو سولی پر لٹکایا۔ عبداللہ بن زبیر کون ہیں؟ حضرت اسماء بنت ابو بکر کے بیٹے، ابو بکر صدیق کے نواسے ہیں یہ۔ سولی پر ان کو لٹکا دیا گیا، اور بہت سارے صحابہ پر اس نے ظلم کیے، بہت ظالم حکمران تھا، مگر ایک کام اس نے امت مسلمہ کے لیے بہت اعلیٰ کیا ہے۔ یہ جو قرآن ہے اس کے اوپر زبر زیر شد مد نہیں تھی، یہ سارے زبر زیر شد مد لقاب اس نے سارے لگوائے۔ بیمار ہو گیا، آخری وقت ہے، اس کے محل میں اس کی چرپائی رکھی ہوئی ہے، ماں اس کے پاس بیٹھی ہے، اس کی ماں رو رہی ہے۔ کسی دنیا کے شخص کی اتنی جرت نہیں ہے کہ حجاج بن یوسف کا مقابلہ کر سکے یا سامنے آ سکے۔ اس کی زبان کا ایک ہی فیصلہ ہوتا تھا، اس کی گردن کو اتار دو، اس کی گردن کو اتار دو۔ اب اتنا مجبور ہو گیا، بیماری کی وجہ سے لاچار ہو گیا، معدے کے اندر اتنی ٹھنڈک ہو گئی کہ چاروں طرف اس کے انگیٹھیاں جلا کر رکھی ہیں اس کو گرمائش پہنچانے کے لیے، مگر تڑپ رہا ہے، سکون نہیں مل رہا اس کو۔ اس کی ماں پاس بیٹھی ہے، ماں رو رہی ہے حجاج بن یوسف کے پاس بیٹھ کر۔ کہتا امی جان تم کیوں رو رہی ہو؟ میری موت کی وجہ سے رو رہی ہو؟ کہا نہیں بیٹا، موت تو ایک دن آنی ہے، تیرا باپ نہیں رہا، تیرا دادا نہیں رہا، دنیا کا نظام چلتا ہے، تو بھی مر جائے گا، ہم بھی مر جائیں گے، قیامت تک آنے والے لوگ سارے ہی دنیا کو چھوڑ دیں گے، مجھے تیرے انجام سے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی ماں ہے سکی، کہتی مجھے تیرے انجام سے ڈر لگ رہا ہے کہ جو تو نے ظلم کیے ہیں اللہ کی عدالت میں کیسے سامنا کرے گا تو، کس طرح اللہ رب العالمین کے سوالوں کا جواب دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان جب تک سکرات نہیں لگتی، سکرات کی گھاٹیاں، انسان کو ہچکیاں جس کو کہتے ہیں موت سے پہلے ہچکیاں آتی ہیں، فرمایا اتنی دیر تک سکرات کی گھاٹیوں سے پہلے پہلے انسان اگر توبہ کر لے اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ حجاج نے ایسے اپنی ماں کی طرف منہ کیا، کہتا امی جان یہ بتاؤ یہ جتنے گناہ میری زندگی تھے، میں نے جتنے گناہ کیے ہیں، 60-70 سال میری 75 سال عمر ہے، اگر یہی میرے گناہوں کی فائل تیری عدالت میں آ جائے، سارے گناہوں کا چٹھا بٹھا امی جان اگر تمہارے پاس پہنچ جائے تو امی تو میرے ساتھ کیا کرے گی؟ ماں بڑی ہمیشہ ماں رحم دل ہوتی ہے۔ ماں نے کہا حجاج بیٹا یہ تو میری نظر میں تیرے گناہ ہی کوئی نہیں ہے، میں تو تجھے پہلی پیشی پہ بری کر دوں،
میرا تو بیٹا ہے، میرا تو لختے جگر ہے، میں تو کبھی نہ چاہوں گی کہ تو جہنم میں جائے یا تیرا کوئی دنیا میں ایک بھی گناہ باقی رہ جائے۔ کہا اچھا امی جان، اگر تو اتنے گناہ میرے 70-75 سال کی گناہوں کی اتنی بڑی فائل تیری عدالت میں آئے اور تو پہلی پیشی پہ اگر تو مجھے یہ چاہتی ہے کہ پہلی پیشی پہ تجھے میں بری کر دوں، امی جان میرا جو رب ہے وہ تو تیرے جیسی 70 ماؤں سے زیادہ بھی پیار کرتا ہے، تو پھر اللہ کب چاہے گا کہ میں اپنے بندے کے گناہ نہ معاف کروں، اپنے بندے کو نہ بخشوں؟ آسمانوں کی طرف اپنی نگاہ اٹھائی، اللہ یہ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، ابھی بات چل رہی تھی ماں کی اور بیٹے کی، ایک ان کا درباری کھڑا ہوا، وہ کہنے لگا حجاج تجھے اللہ نے معاف نہیں کرنا، تو بہت ظالم بڑا بدبخت انسان ہے، گناہ بڑے کرتا تھا، تو نے ظلم کیے صحابہ پر، مسلمانوں پر بہت ظلم کیے ہیں، تجھے اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ یہ بندہ بڑی جرت کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا ہو کر یہ بات کر رہا ہے۔ حجاج نے آسمانوں کی طرف نگاہیں اٹھائی، اللہ تیرے یہ بندے کہتے ہیں کہ اللہ نے حجاج بن یوسف کو معاف نہیں کرنا، مگر لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ میں تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں، میں استغفار کرتا ہوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، اپنے جرموں کی جو فائل ہے تیری عدالت میں پیش کرتا ہوں، اللہ تو اپنی رحمت کے ساتھ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ بس اتنی بات کی ہے، اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا۔ بڑے بڑے اس وقت علماء محدثین موجود تھے، کئی علماء نے محدثین نے فتوے دیے کہ وقت کا فرعون مر گیا۔ جب بات ان تک پہنچی کہ موت سے پہلے حجاج بن یوسف نے معافی مانگنی تھی، ان لوگوں نے علماء نے اپنا فتویٰ واپس لے لیا کہ اللہ جب چاہے معاف کر دے، بندہ جب چاہے معافی مانگ لے، ہم کون ہوتے ہیں کسی کو کفر کا فتویٰ دینے والے؟ وہ اللہ یہی چاہتا ہے صبح سے نکلا ہوا شخص رات کو واپس پلٹ آئے، اس کو کہتے ہیں یہ بھولا ہوا تھا واپس آ گیا ہے، اللہ اس پہ راضی ہو جاتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب کے بیٹے ہیں، اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ یہ مسلمین کے خلیفہ بن گئے، وقت کے حکمران بن گئے، سپہ سالار بن گئے، جرنیل صحابہ بن گئے، اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص ساتھی بن گئے۔ اپنے غلام کے ساتھ ایک بستی سے گزرے، وہاں پر کھڑے ہو کر رونے لگ گئے۔ غلام نے پوچھا امیر المومنین کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ کہا اس جگہ پر میں بکریاں چروا رہا تھا، میں بچہ تھا، میرا باپ خطاب میرے ساتھ تھا، میں بکریوں کے لیے درختوں سے پتے اتارتا تھا، صحیح نہیں اترتے تھے، میرے باپ نے میرے منہ پر تھپڑ مارا، کہا عمر تو بکریاں نہیں چروا سکتا، تو اونٹ کیسے چروائے گا؟ کہا جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کیا، اللہ سے عافیت مانگی، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگی، اللہ نے مجھے بخش بھی دیا اور مجھے رسول اللہ کا خاص ساتھی بنا دیا ہے۔ مشرکین بڑے پریشان تھے کہ ابتدائی اسلام میں مسلمانوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، بڑے بڑے صحابہ کو شہید کیا گیا ہے، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام ہر وقت صحابہ کی وجہ سے پریشان رہتے تھے۔ سب سے پہلے جو کام ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکا چچا ابو لہب، اس نے پیغمبر کی توہین کی۔ 2 بیٹیاں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ ان کے نکاح ہوئے تھے۔ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی سورۃ اللہب،
ابو لہب اپنے گھر گیا، اپنے بچوں سے کہنے لگا ایسا کرو تم نہ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو، اس لیے کہ ہمارا اب گزارا نہیں ہو سکتا، اب اللہ نے محمد پر قرآن بھی نازل کر دیا ہے ہماری سزا کے لیے۔ طلاق ہو گئی، ایک نے تو گھر بیٹھے دے دی، دوسرے نے بدتمیزی کی۔ کوئی نبی ہو، کوئی پیغمبر ہو، کوئی رسول ہو، کوئی امام ہو، کوئی مفتی ہو، کوئی محدث ہو، کوئی عام شخص ہو، بیٹیوں کو غم نہیں برداشت کر سکتا۔ بیٹیوں کی جو تکلیف ہے وہ کسی سے برداشت نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بڑا غم آیا کہ میری 2 بیٹیوں کو طلاق ہو گئی۔ اس دوران مکے کے مشرکینوں نے ایک میٹنگ کی جس میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور عمر جیسے نوجوان وہاں شامل تھے۔ کہا گیا ہم بڑے بیزار ہیں مسلمانوں سے، ہم اس محمد بن عبداللہ سے بڑے تنگ ہیں، پہلے 1 تھا، پھر 2 ہوئے، پھر 10 ہو گئے، بڑھتے جا رہے ہیں، کیا کریں اس کا؟ میٹنگ میں کسی نے کہا اس کو قتل کر دو، کسی نے کہا اس کو ملک بدر کر دو، کسی نے کہا اس کو حکمرانی کا لالچ دو کہ یہ ہمارے خداؤں کو برا نہ کہو، یہ بت جو ہمارے ہیں ان کو کچھ نہ کہو، ہم عرب میں سب سے خوبصورت لڑکی سے تیرا نکاح کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی اپنی پلاننگ کرتے کرتے آخر ایک نے کہا یار ساری باتیں چھوڑ دو، یہ جہاں بھی جائے گا وہیں جا کر دین کا کام کرے گا، یہ مشورہ صحیح ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ کہا کون ہے محمد بن عبداللہ کا مقابلہ کر سکے گا؟ کسی کے اندر اتنی جرت اور طاقت نہیں ہے۔ ایک وہاں بیٹھا ہے مشرکوں کا سردار، کہنے لگا لالچ دیتے ہیں، لال رنگ کے 100 اونٹوں کا لالچ دیا، عرب میں سب سے مہنگا اونٹ لال رنگ کا تھا۔ کہا جو محمد بن عبداللہ کو، ثم نعوذ باللہ استغفر اللہ، جو محمد کو قتل کرے گا اس کو لال رنگ کے 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ عمر بن خطاب جو تھے وہ تھے تو کافر، مگر ان کی بہادری بہت زیادہ تھی، شجاعت بہت تھی ان کی، اور سردار جو تھے مکے کے اس کی بڑی عزت کرتے تھے۔ انہوں نے کہا عمر سے، عمر تو کام کر لے، کہا یہ میں کام کرتا ہوں، چلو۔ ادھر میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کا بیت اللہ کے اندر داخلہ بند ہے، ساری کائنات میں سب سے عظیم انسان، اخلاق میں بھی سب سے اعلیٰ، گفتگو میں بھی سب سے اعلیٰ، حسن میں بھی سب سے اعلیٰ، ہر اعتبار سے اللہ نے میرے پیغمبر کو ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ اور عظیم بنایا، اور جس کی وجہ سے اللہ نے اس امت مسلمہ کو اسلام اور توحید جیسی عظیم نعمت سے سرفراز کیا، اس کا بیت اللہ میں جانا بند کر دیا ہے۔ چند صحابی ہیں، دار ارقم کے اندر یہ صحابی حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی جماعت وہاں چھپ کر نمازیں پڑھ رہی ہیں، عام داخلہ نہیں ہے ان کا، مکے کے اندر پھر نہیں سکتے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ 2 لوگ ہیں مشرکوں میں سب سے اعلیٰ والے، مشرکوں میں سب سے اعلیٰ جن کی بات کو مانتے ہیں سرداران قریش بھی اور سرداران مکہ بھی، ایک ہے عمر بن حشام، یہ عمر، اور دوسرا ہے عمر بن خطاب۔ عمر بن حشام ابو جہل کا نام ہے، نام عمر بن حشام تھا، جہالت کی وجہ سے، رسول اللہ کو نہ ماننے کی وجہ سے ابو جہل اس کا نام رکھ دیا۔ کہا اللہ یہ 2 ہیں، دونوں میں جو تجھے محبوب ہے اللہ اس کو اسلام کے لیے اس کو چن لے، اور اس کا ہمارے اندر اللہ تو لا دے ہمیں وہ، تاکہ ہم دین اسلام کا کام کریں۔ رات کو مشرکوں کی میٹنگ ختم ہوئی، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کی دعا کو قبول کر لیا، اور قبول کس کے حق میں کیا؟ خطاب کا بیٹا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ساری رات تلوار تیز کرتا ہے، صبح ہوئی، نکلا اس نیت سے
کہ میں آج جو کام کرنے جا رہا ہوں، کل کو کوئی مسلمان رسول اللہ کا نام نہیں لے گا، اللہ کا نام نہیں لے گا، ہمارے ان بتوں کی توہین نہیں ہوگی۔ بڑی گرمی کے ساتھ، غصے کے ساتھ یہ جا رہے ہیں، تلوار میان سے باہر ہے۔ عرب کے اندر یہ رواج ہوا کرتا تھا، کسی سے دشمنی نبھانے کے لیے جو جاتا تھا تلوار اپنی میان سے باہر نکال لیتا تھا، دیکھنے والا سمجھتا تھا یہ خیر سے نہیں جا رہا۔ ایک ملنے والا ملا، پوچھا عمر اتنا غصہ تیرا، تلوار تیری میان سے باہر ہے، خیریت تو ہے؟ کہاں کی چڑھائی ہے صبح صبح؟ کہا آج کے بعد اسلام کا سورج نہیں نکلے گا، اسلام کا سورج غروب کرنے جا رہا ہوں۔ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہمیشہ کے لیے مارنے کے لیے جا رہا ہوں، قتل کرنے جا رہا ہوں۔ کوئی نہ محمد رہے گا، نہ اس کا کوئی ساتھی رہے گا، نہ اسلام رہے گا، نہ کوئی اللہ کی بات کرنے والا ہوگا، نہ کوئی اس کے رسول کی بات کرنے والا ہوگا۔ کہا اچھا، جس اسلام کو تو ختم کرنا چاہتا ہے نا، غروب کرنا چاہتا ہے، وہ تیری بہن فاطمہ کے گھر میں طلوع ہو چکا، جا پہلے اپنی بہن کی تو اپنے بہنوئی کی خبر تو لے۔ حضرت عمر کی بہن اسلام قبول کر چکی تھی، اس کا بہنوئی بھی اسلام قبول کر چکا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید بن گئے تھے۔ اب اس کو ادھر کا جو غصہ تھا نا وہ تو ٹھنڈا ہو گیا، اپنی بہن کے گھر پہنچ گیا، مارا، بھائی بہن کے گھر پہنچا، جا کے بات کی، غصہ آیا، مارا، بہنوئی پر ہاتھ اٹھایا، کہا فاطمہ مجھے ایک بات سمجھاؤ، جب میں گھر آتا تھا تو چھپ جاتی تھی، میں تجھ سے پانی مانگتا تھا تو ڈرتی ہوئے میرے سامنے نہیں آتی تھی، آج تیرے اندر جرأت اور طاقت کیسے آ گئی؟ تو میرا مقابلہ کر رہی ہے، میری ہر بات کا تو دفاع کرتی ہے، میری ہر بات کا تو جواب دیتی ہے۔ کہا میرے ویر عمر بات یہ ہے، ہم نے جس کا کلمہ پڑھ لیا ہے، کلمہ پڑھنے سے پہلے میں مشرکہ تھی، مشرک جو ہوتا ہے وہ بزدل ہوتا ہے، میں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جو اللہ کی توحید کو مانے، محمد کی رسالت کو مانے، ایمان لے آئے، مومن شخص کے دل میں اللہ رب العالمین اتنی طاقت اور قوت عطا کر دیتے ہیں کہ تمہارے جیسے کافر اور مشرکوں کا ڈر ہمارے دل میں پھر اللہ نہیں رکھتا۔ کافی بحث کے بعد اب اللہ نے اپنے نبی کی دعا کا رنگ جو تھا وہ عمر کے دل پر طاری کر دیا۔ میرے نبی نے دعا مانگی تھی، اللہ اسلام کے لیے عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن حشام دے دے۔ عمر بن خطاب اللہ نے قبول کر لیا۔ پھر یہ آگے بہن سے بات ہوئی، کرتے کرتے دل نرم ہو گیا۔ کہا فاطمہ میں تیرے پیغمبر محمد کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ کہا لے کے جاؤں گی ضرور تجھے، مگر تجھ سے مجھے ڈر لگ رہا ہے، تو مشرک ہے، تجھ پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا، تجھے باندھ کے لے کے جاؤں گی۔ اپنا رومال دیتا ہے عمر اور یہ دونوں بازو پیچھے کر لیتا ہے، کہا باندھ لو، لے کر دار ارقم میں پہنچ رہی ہے۔ ایک کوٹھی میں بیٹھے ہیں صحابہ، چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے اس مکان میں۔ صحابہ نے دیکھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر بن خطاب آ رہے ہیں۔ کہا بیٹھ جاؤ، عمر خود نہیں آ رہا، عرشوں والا خدا عمر کو بھیج رہا ہے۔ اللہ نے وعدہ پورا کرنا ہے، اسلام کو عزت دینے کا، اسلام کی شان کو بڑھانے کا اللہ کا وعدہ ہے۔ عمر آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، استقبال کیا، صحابہ بھی ملے، بات ہو گئی، بیٹھے ہیں رسول اللہ کی خدمت میں، کلمہ پڑھایا، مسلمان کر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔
میرے پیغمبر نے اپنے پاس بٹھا لیا. اتنا شدید دشمن تھا یہ رسول اللہ کا، اتنا بڑا گناہگار کہ جس نے 100 لال رنگ کے اونٹوں کی لالچ کی کہ اسلام کا سورج ختم کر دوں گا. اب یہ دنیا میں اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے جو رسول اللہ کو مارنے کے لیے گھر سے چل پڑے. مگر ہوا کیا، اللہ سے استغفار کر لیا. رسول اللہ کی رفاقت میں یہ عمر آ گیا، رسول اللہ کے ساتھ ایسے بیٹھ گئے ہیں، بالکل جسم کے ساتھ جسم جڑا ہوا ہے. کلمہ پڑھ لیا ہے، ایمان والے بن گئے ہیں، عمر مومن بن گیا ہے. میرے پیغمبر نے 2 اعزازات فرما دیے وہاں پر. عمر کے اسلام لانے کی وجہ سے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت والی زبان سے 2 فکرے دہرائے. حضرت عمر کہنے لگے، یا رو رہے ہیں، یا رسول اللہ میرے گناہوں کا کیا بنا. کتنا بدبخت شخص تھا، میں نے تو آج تک آپ سے گفتگو کرنا ہی نہیں چاہی تھی، آپ کا یہ چہرہ مبارک کبھی غور سے دیکھنا چاہا ہی نہیں تھا. آج میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں، پوری دنیا میں مجھے آپ سے چہرے سے عظیم چہرہ کسی کا نہیں لگتا، آپ کی بات سے اعلیٰ مجھے کسی کی بات نہیں لگتی. روتے ہوئے کہتے یا رسول اللہ میرے گناہوں کا کیا بنا، میرے گناہوں کا کیا بنا. زمین و آسمان جتنے گناہ ہوں گے عمر کے. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے بڑی حکمت اور دانائی سے فرمایا، صحابہ موجود ہے اس میں، فرمایا عمر سن لے، میں اپنی نبوت والی زبان سے یہ اعلان کر رہا ہوں، تو مجھے مارنے کے لیے گھر سے نکلا، تیری نیت تیرا ارادہ کوئی اور تھا، تو جہنم میں خود جانا چاہتا تھا، مگر محمد بن عبداللہ تجھے جہنم سے بچانا چاہتا تھا. تیرے لیے میں نے رات کو اللہ سے دعا مانگی ہے. اور نبوت والی زبان سے سن لے، اللہ رب العالمین نے تجھے توحید جیسی عظیم نعمت سے سرفراز کر دیا. تو نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر دیا ہے، اس کو اپنا رب، اپنا مشکل کشا، حاجت روا مان لیا ہے، مجھے اپنا رہبر و رہنما، پیشوا، ہادی، رسول مان لیا ہے. جب تک تو زندہ رہے اسلام پر، دین پر قائم رہنا. اور میں یہ کہتا ہوں اللہ نے تیری توحید کو قبول کرنے کی وجہ سے، محمد کی رسالت کو قبول کرنے کی وجہ سے، اللہ نے عمر تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر کے ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے. کتنا بڑا اعزاز مل گیا عمر کو. پھر فرمایا سن لے عمر، اگر میرے بعد اللہ نے کوئی دنیا میں نبی بھیجنا ہوتا تو عمر وہ اللہ اعزاز تجھے عطا کرتے. عمر بن خطاب میرے بعد دنیا میں نبی آتا، میرے بعد نبی آنا کوئی نہیں ہے، اللہ نے کسی اور کو نبی بنانا کوئی نہیں ہے. فرمایا عمر ایک اور سن لے اعزاز، تیرے لیے ایک اور اعزاز یہ ہے کہ جس گلی سے تو گزرے گا اس گلی سے شیطان نہیں داخل ہو سکے گا. اللہ کی توحید کو مانا، اللہ پر یہ توکل کرتے ہوئے کہ وہ غفور و رحیم ہے، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. حضرت عمر سے بڑھ کر کون گناہگار ہوگا اس دنیا میں. اسی طرح صحابہ جتنے بھی تھے اسلام لانے سے پہلے کوئی نہ کوئی جرم میں مبتلا تھا، کوئی نہ کوئی گناہوں میں مبتلا تھا. ایک اور واقعہ اپنی آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں. ایک قبیلے میں یہ رواج تھا کہ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے. ان میں ایک شخص، جب اس دور میں جو لوگ باہر کے ملک کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس دور میں بھی لوگ تاجر جایا کرتے تھے دوسروں ملکوں میں، سال 2 سال کے بعد آتے تھے. ایک تاجر اپنے گھر سے نکل لگا، قریب تھا اس کے گھر میں بچہ پیدا ہونے والا تھا. اپنی بیوی سے کہنے لگا اگر بیٹی پیدا ہوئے تو رات کی اندھیرے میں اس کو دفنا کے آ جانا، اگر بیٹا پیدا ہوا تو دی اچھی خدمت کرنی ہے، اس کی دیکھ بھال اچھی کرنی ہے.
اللہ کی مرضی ہوئی کہ بیٹی پیدا ہوگی اس کے گھر میں. وہ ملک چھوڑ کر دوسرے ملک گیا. 2 سال 3 سال بعد جب وہ واپس آیا, گھر میں پہنچا, دیکھا کہ بہت خوبصورت اتنی سی بچی ہے. اس کی ماں نے اس کی بڑی اعلیٰ پرورش کی ہے, اعلیٰ تربیت کی ہے اس کی. اسے غیبانہ طور پر سمجھایا کہ تیرا باپ ہے وہ آئے گا. کہا یہ تیرا ابو آ گیا ہے, تیرے ابو جی آگے ہیں. اب بیٹی نے اپنے باپ کو ابو ابو کہہ کر پکارنا شروع کر دیا. باپ کو بھی بیٹی سے محبت ہو گئی. اب کتنے ہفتے کتنے مہینے گزر گئے اسی طرح. باپ اور بیٹی کی محبت قدرتی بہت زیادہ ہوتی ہے. کتنے مہینے گزرنے کے بعد اس کے ذہن میں کوئی مان و گمان نہیں ہے, کوئی شیطانی وسوسہ نہیں ہے. ان کے علاقے میں, ان کی برادری میں ایک پنچایت تھی. یہ بندہ جو اس پنچایت میں پہنچ گیا, اب اس پنچایت میں جتنے لوگ بیٹھے تھے کوئی بھی بندہ ایسا نہیں تھا جس کے گھر میں بیٹی ہو. سب نے اپنی بچیوں کو زندہ دفن کیا ہوا تھا. یہ قبیلوں میں رواج تھا اور یہ فخر سے محسوس کرتے تھے وہ بدبخت لوگ. یہ تو اللہ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے اللہ نے عورت کو عزت بخش دی ہے. اب یہ قبیلے کے اندر جب پنچایت پر پہنچتا ہے, سارے لوگ اکٹھے ہو گئے, چودھری وہاں کے سردار, قبیلے کے بڑے بڑے رہبر ان کے. جب ایک دوسرے سے بات شروع ہوئی تو کہا تو کیا کر رہا ہے یہاں پر, اٹھو نکلو یہاں سے. تجھے پتا ہے کہ اس مجلس میں جتنے بھی لوگ ہیں کسی کے گھر میں بیٹی نہیں ہے, لہذا تجھے بھی یہاں پنچایت میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. ایک بولا, 2 بولے, 3 بولے, یہاں تک کہ اس کی رسوائی ہوگی اس مجلس میں. اب یہ مجلس سے اٹھ تو گیا مگر ٹینشن کا شکار ہو گیا. شیطان نے اس کو گمراہ کر دیا. کہا دیکھ کتنی تیری عزت اور وقار تھا تیرے قبیلے میں, یہ برادری والے تیرا استقبال کرتے تھے, تجھے محبت سے ملتے تھے. آج تیری اس بچی کی وجہ سے تیری رسوائی ہو گئی ہے, تو ایسا کر اس بچی کو دفن کر دے زندہ. یہ نہ بچی رہے گی نہ تیری عزت خراب ہوگی. اس نے کیا کیا, گھر آیا, اس نے بچی کو پکڑا, مٹی کھودنے والی کئی لے لی. اس کی بیوی منتیں کر رہی ہے کہ تم یہ ظلم نہ کرو, ہم یہ قبیلہ چھوڑ دیتے ہیں, برادری چھوڑ دیتے ہیں, علاقہ چھوڑ دیتے ہیں, ہم گمنام ہو کر زندگی بسر کر لیں گے اور اپنی بیٹی کو رسم و رواج کی بھیت نہ چڑھنے دو. یہ ساری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہا ہے. آپ کے پاس پہنچ کر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری بات بتا رہا ہے. کہنے لگا میں چلا تو گیا, مجھے شیطان نے میرا دل اور دماغ پکڑ کر رکھا ہوا تھا, مجھے کسی بات کا میرے پہ اثر نہیں ہو رہا تھا. میں جنگل میں پہنچ گیا, میں نے ٹویا بنانا شروع کر دیا. میری بچی مجھ سے باتیں کر رہی ہے, مجھ سے پوچھتی ہے بابا یہاں کیوں آئے ہو, یہ کس لیے کھڈا بنا رہے ہو. مجھ سے بڑی باتیں کر رہی, بڑی پیار کی باتیں. میں اتنا جگڑ گیا ہے شیطان کے بہکاوے میں کہ میں اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے سکا. میرا دل بہت سخت تھا, دماغ اور دل کی کھڑکیاں بند کر دی شیطان نے. میں نے جب ٹویا بن گیا, میں نے اٹھایا بچی کو, اس پر رکھ کے مٹی ڈالنی شروع کر دی. میری بچی رو رہی ہے, چیخو پکار کر رہی ہے کہ بابا جی میرا قصور کیا ہے, مجھے کیوں مار رہے ہو, مجھے کیوں دفن کر رہے ہو, میں تمہارے گھر نہیں جاؤں گی. بابا مجھے نہ مارو, مجھے نہ زندہ دفن کرو, اگر میری ویسے کوئی تکلیف ہے میں اس جنگل میں زندگی گزار لوں گی, تمہارے گھر نہیں جاؤں گی. یہ کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بچی کی کوئی بات بھی مجھ پر اثر نہ کر سکی. یہ گردن رہ گئی ساری, تھوڑی سی گردن باہر رہ گئی.
جب میں مٹی ڈالنے لگا تو کہنے لگی بابا یاد رکھنا اللہ کی عدالت لگے گی، قیامت کا دن ہوگا، اللہ انصاف کا ترازو قائم کرے گا، میں اللہ کی عدالت میں پہنچ کر یہ کہوں گی اللہ اس میرے باپ نے میری زندگی میری دنیا تباہ کر دی تھی، میرا قصور بھی کوئی نہیں تھا، اس نے میری دنیا تباہ کر دی، اے میرے اللہ میں اس اپنے باپ سے ناراض اور خفا ہوں، اے اللہ تو اس کی آج آخرت کو تباہ کر دے، اس کو جہنم میں داخل کر دے۔ یہ رسول اللہ سے بات کر رہے ہیں، رو رہا ہے، میرے نبی بھی رو رہے ہیں، اللہ اکبر، روتے روتے اپنی داستان بیان کرتا ہے، کہنے لگا یا رسول اللہ جب سے میری بیٹی نے یہ الفاظ کہے ہیں نہ مجھے رات کو سکون ملتا ہے نہ دن کو چین ملتا ہے، میں بڑا پریشانی کی عالم میں اتنا بڑا جرم کر بیٹھا، اتنا بڑا گناہ کر بیٹھا، اپنی بیٹی کو اپنی لختے جگر کو میں نے زندہ دفن کر دیا، اب میں یہ سوچتے ہوئے مجھے کسی نے کہا جاؤ اگر تم اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہو تو رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، اسلام مجھے شاید معافی دے یا نہ دے، اتنا جرم اتنا گناہ کیا اللہ شاید مجھے معاف کرے یا نہ کرے، یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں آ گیا ہوں اپنے گناہ لے کر کے۔ قرآن اللہ نے نازل کر دیا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی اور اللہ رب العالمین نے فرما دیا اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آنے والے شخص سے لے کر قیامت تک کے آنے والے مومن مسلمانوں کے لیے عام معافی کا اعلان کر دو، اگر تم جرم کر بیٹھے ہو کوئی پریشانی نہیں، تم سے گناہ ہو گیا تو کوئی پریشانی نہیں ہے، تم نے اگر ساری زندگی بدگمانیاں کی ہیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے، اللہ کی اور اس کے رسول کی بغاوت کی ہے تو کوئی پریشانی نہیں، پر یاد رکھ لو سارے گناہ کرنے کے بعد ایک بار پچھتاؤ ضرور، ندامت کے آنسو ضرور بہاؤ، جب تم اللہ کو مناؤ گے ایک بار کہو گے یا اللہ اللہ تمہارے اوپر رحم